اللہ رب العزت نے 4 موسم بنائے ہیں، گرمی، سردی، خزاں اور بہار۔ بہار میں ہر چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہوتا ہے وہ موسم۔ گرمی میں فصلوں میں رس آتا ہے، پھلوں میں رس آتا ہے اور فصلیں کٹنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، درخت سایہ بھی دیتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں، ٹھنڈک بھی دیتے ہیں۔ خزاں میں ہر چیز مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، اور سردی کے اندر برفانی علاقوں میں تو زندگی منجمد ہو جاتی ہے۔ وہ ایک اللہ کی الگ شان ہے۔ تو 4 موسم کس نے بنائے جی؟ اللہ رب العزت نے۔ تو سب موسم اللہ کی حکمت سے ہیں۔ پاکستان ان خوبصورت اور بہترین ممالک میں سے ہے جس کو اللہ نے 4 موسم عطا فرمائے۔ دنیا کے ہر ملک میں یہ 4 موسم نہیں ہیں، بعد ہیں سارا سال سردی ہے۔ تو مختلف معاملات اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ سردی کا موسم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے بہترین۔ ہم بھی شارٹ کٹ مانگتے ہیں نا، تو سردی میں شارٹ کٹ کئی ہیں، ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ کم وقت میں زیادہ نیکی کمانا سردی میں بہت آسان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردی آتی تھی فرماتے تھے کہ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے، تو بڑی رحمت کی چیز ہے۔ اچھا، حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہار فرمایا۔ ہم اس کی اگلی بات کرنے سے پہلے بہار کو ذرا سمجھیں۔ جب بہار کا موسم آتا ہے نا تو چراگاہوں میں سرسبز و شادابی آ جاتی ہے۔ جو لوگ جانور چراتے ہیں نا، جانوروں کے مالک ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ بہار کا موسم آئے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو چراگاہوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو جانور چلے جاتے ہیں وہ اچھے کھاتے پیتے ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں، فربا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر خوشنمائی آ جاتی ہے، ان کے اندر کوئی کمزوری ہے، بیماری ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، اور وہ جانور قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور جو بہار کے موسم میں بھی جو جانور چراگاہ میں نہیں پہنچ پاتا، کہیں کونے پہ رہ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، وہی ساری آسانیاں نہیں لے پاتا۔ تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے۔ اس میں انسان اگر نیکیوں کی وادیوں میں چرے، عبادات کے جنگل کی چراگاہوں میں یہ اپنے کام کرے، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر تقوی کی خوشبو آئے گی، اس کے اندر اللہ کی محبت کی مہک آ جائے گی، ماحول خوبصورت ہو جائے گا، اعمال نامہ نیکیوں سے بھر جائے گا، کمی کوتاہیاں کمزوریاں دور ہو جائیں گی، یہ اللہ کے یہاں قیمتی بن جائے گا، اس کے اعمال قیمتی ہو جائیں گے۔ لیکن جو بہار میں بھی فائدہ نہ اٹھائے بہار کا، وہ محروم ہوتا ہے نا، وہ پھر رہ جائے گا۔ تو جو مومن اس بہار کو تو پہلے بہار سمجھے، پھر اس بہار سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس کو سمجھے، انتہائی کم وقت میں آسانی کے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں کما سکتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ کس بات کی وضاحت فرمائی؟ الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے۔ اس کی وضاحت خود فرما دی۔ کیا فرمایا؟ کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں مومن روزہ رکھ لیتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں تہجد پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے۔ اب اس کی تفصیل پہ ہم آتے ہیں۔ ایک اور حدیث پہلے سن لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردیوں میں بنی آدم کے دل نرم ہوتے ہیں، سردیوں میں بنی آدم کے دل نرم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، سردیوں میں مٹی نرم ہوتی ہے، اس وجہ سے مومن کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایک تو وہ دل ہے نا جو پتھر دل ہو چکے، مہر لگ گئی، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو نیک مومن ہیں، شریف لوگ ہیں، ان کے دل نیکی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ ہمارے بزرگان دین، اکابرین، صحابہ کرام، تابعین سردی آنے پر خوشی کا اظہار کرتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرمایا، کیا میں تمہیں ٹھنڈی غنیمت کا نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا سردی کا موسم۔ بڑی بڑی عبادات لوگوں نے کی ہیں۔ ایک بزرگ تھے صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ، سردی کا موسم آ جاتا، وہ رات کو چھت پر جا کے ساری رات تہجد پڑھتے، عبادت کرتے۔
اور گرمی میں کمرے کے اندر عبادت کرتے ہیں. کیسی بات؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گرمیوں میں چارپائیاں چھت پہ ڈال لیتے ہیں اور سردیوں میں اندر ہوتے ہیں، اے سی چلا رہے ہوتے ہیں، پنکھے چلا رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے، اس کے بالکل الٹ، سردیوں میں کھلی چھت پہ اور گرمیوں میں اندر. جب کوئی زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی. کسی نے پوچھا تھا جی کیا آپ کا معمول؟ فرمایا کہ سردیوں میں چھت پہ اس لیے جاتا ہوں کہ نیند تنگ نہ کرے، ساری رات عبادت کروں. اندر تو نیچے گرمی ہوگی نا، ذرا موسم نارمل ہوگا تو نیند آ جائے گی، اور ادھر سے بیوی نظر آ رہی ہے، ادھر سے بستر نظر آ رہا ہوگا، چھت پہ تو میں ٹھٹر رہوں گا، لگا رہوں گا. اور گرمیوں میں باہر ٹھنڈی ہوا میں نیند آ سکتی ہے، تو اندر ہوتا ہوں، گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو عبادت کرتا رہتا ہوں. یہ ان کی بات تھی بھائی. تو لوگ عبادت کرتے تھے. اب ہم کیا کریں؟ کم وقت میں زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے یہ سردی کا موسم مومن کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے اور بہار ہے، نعمت ہے. اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اس کے لیے اب چیزیں سننا شروع کر دیجیے. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی روزے سے متعلق. اب روزے کو نا دونوں روزوں میں کمپیریزن کر لیجئے، ایک گرمی کا روزہ، ایک سردی کا روزہ. گرمی میں روزہ رکھنا دورانیاں زیادہ 15-17 گھنٹے. گرمی میں روزہ رکھنا گرمی کی وجہ سے طبیعت کے اندر وہ بشاشت نہیں ہوتی جو سردیوں میں ہوتی ہے، آوازاری سی آ جاتی ہے. دوسرا، گرمی کے اندر تیسری بات، گرمی کے اندر بھوک پیاس زیادہ ستاتی ہے، پیاس بالخصوص. اس کے علاوہ گرمی میں اور دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی محنت سے جو پیاس کی طلب اور باقی معاملات آ جاتے ہیں، پسینے نکلتے ہیں، بندہ پھر زیادہ قوت سے سارے دوسرے کام نہیں کر پاتا. پھر گرمی میں اس کو اے سی، پنکھا، ہوا کا کوئی نظام چاہیے. لائٹ چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو، یو پی ایس بھی نہ ہو یا خراب ہو جائے، کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو، تو پھر اور مشکل ہے روزہ رکھنا. اس طرح کی چند باتیں. اب آ جائیے سردی کے روزے میں، یہ ساری باتیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں تقریباً. دورانیاں تھوڑا، بھوک پیاس کا مسئلہ ختم، طبیعت میں ایک بشاشت ہوتی ہے، لائٹ ہے یا نہیں ہے، پنکھے بجلی کی کوئی چکر ہی کوئی نہیں دی، یو پی ایس خراب ہے نہیں ہے، کوئی چکر ہی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور ڈیوریشن تھوڑی ہے، پیاس تنگ نہیں کر رہی، آپ جو اپنے کام کر رہے ہیں وہ روٹین میں کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور بشاشت بھی ہوتی ہے. تو محسوس ہوا جی کوئی فرق گرمی اور سردی کے روزے میں؟ تو رکھیں گے جی روزے. تو سردی میں روزہ رکھنا ایک بونس کی مانند ہے، ایسی بلا وجہ ہی روزہ ہو جاتا ہے. بندوں نے روزے کی نیت کی 12 گھنٹے میں جناب پتہ ہی نہ لگا، نہ بھوک کا نہ پیاس کا، کام بھی چلتے رہے. کوئی تھوڑا بہت اگر فرق آیا بھی تو نعمت کیا مل رہی ہے، کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے ایسے ہی مزے میں. تو روزے رکھنا آسان. اب ہم کیا کریں روزے کے بعد میں؟ دیکھیے، جن کے تو قضا روزے باقی نہیں، فرض مکمل ہیں، وہ نفلی روزے رکھیں. ہر پیر جمعرات کا رکھ لیں، ایام میں 20، ہر چاند کی 13، 14، 15، یہ سنت ہے. اس کے علاوہ اور رکھنا چاہیں رکھے. اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں وہ پہلے قضا روزے پورے کرے. بہت سارے مرد ہیں قضا روزے باقی ہیں، اور عورتوں میں تو بے انتہا ہے. ہم اپنی ماؤں بہنوں کو ادب سے، محبت سے ذرا سمجھائیں، ترغیب دے دیں. کتنوں کے پورے ہو جائیں گے روزے آپ کے ترغیب دینے سے. ٹھنڈی غنیمت کا فائدہ. تو ایک بات ہو گئی روزہ رکھنا. دوسری بات رات کو تہجد. حدیث میں تہجد اور تلاوت کا ذکر ہے نا. اب گرمی اور سردی میں تہجد کا بھی کمپیریزن کر لیجیے. تہجد اور تلاوت قرآن ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں. گرمی میں رات چھوٹی ہوتی ہے، ڈیوریشن کم ہوتا ہے. دوسری بات گرمی کی وجہ سے ہی دن بھر میں اتنی پسینے بہہ چکے ہوتے ہیں، ایگزرشن ہو چکی ہوتی ہے کہ رات کو بندہ ویسے ہی وہ بشاشت نہیں پا رہا ہوتا. پھر بجلی کا ہونا، سہولیات کا ہونا بڑا ضروری، پھر بندہ آگے بڑھتا ہے ذرا بہتر طریقے سے. سردی میں ڈیوریشن لمبا، رات 10-11 بجے بھی سو جائے تو 5 بجے تک کون سوئے گا؟ اٹھ ہی جائے گا. اٹھ کے تہجد پڑھ لے، تلاوت کر لے، دعا کر لے. پھر بجلی ہے نہیں ہے، پنکھا ضرورت ہی نہیں ہے، اے سی کی ضرورت ہی نہیں، بہت ساری آسانیاں ہیں. اور طبیعت کے اندر مومن کا دل نرم ہوتا ہے سردیوں میں،
تو اس کا مزید اس کو بینیفٹ مل جاتا ہے۔ تو رات کو تہجد کی ہم عبادت کو اپنا لیں۔ گرمیوں میں اگر مشکل ہے نا، سردیوں میں اپنائیں۔ یہ پگڑی ہے نا، یہ باندھنا آسان نہیں ہے، کر کے دیکھ لیں پتہ لگ جائے گا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لوگوں کے سر پہ تو بعض ایسے نازک ہوتے ہیں ٹوپی بھی نہیں ان سے رکھی جاتی، تو یہ اس کا وزن بھی ہے، اور پھر یہ اچھی خاصی جو ہے نا وہ بندے کی سر کو گرم بھی رکھتی ہے۔ گرمیوں میں کوئی، جب میں نے پگڑی باندھنی شروع کی تھی سردیوں میں شروع کی تھی، گرمیوں میں نہیں باندھی گئی، سردیوں میں باندھی اور جناب کئی مہینے پتہ ہی نہیں چلا، اور اس کے بعد گرمی آئی اور کتنی گرمیاں آ گئیں اور کتنی سردیاں چلی گئیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب سر پہ نہ ہو تو گرمی میں بھی پریشانی کہ سر پہ پگڑی نہیں۔ تو جو چاہتے ہیں کہ پگڑی کی عادت اب پکی کر لیں، پختہ کر لیں، تو سردیوں میں باندھنی شروع کر دیں، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا۔ گرمی میں شروع کریں گے تو مشکل ہوگا۔ اس طرح تہجد بھی سردیوں میں شروع کرنا بہت آسان۔ بھئی لاہور میں 3:15 17 3:18 20 پہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے گرمیوں میں، اور سردیوں میں جناب 5 ساڑھے 5 بجے کی بات۔ تو انسان 10 11 بجے سو جائے تو 4 ساڑھے 4 پونے 5 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ لے، کتنا آسان۔ سردیوں میں عادت بنا لے تہجد کی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کی جب عادت پختہ ہو جائے گی تو پھر گرمی کیا سردی کیا تہجد زندگی بھر پڑے گا۔ کوشش تو کرے۔ تو سردیوں میں اس عادت کو اپنانا آسان۔ اچھا بالفرض گرمیوں میں کوئی نہیں بھی پڑھ پائے، سردیوں میں تو پڑھ سکتا ہے، تو جو کر سکتا ہے وہ تو کرے، اللہ آسان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کچھ نہیں، عشاء کی نماز کے بعد تو تہجد پڑھ ہی سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے سونا فرض واجب نہیں ہے۔ عشاء آپ نے پڑھ لی، فرض پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی، اب آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ 7:15 بجے عشاء ہے، 7 بجے عشاء، آپ 7:45 بجے 8 بجے 7:30 بجے تہجد پڑھ سکتے ہیں اگر آپ عشاء پڑھ چکے۔ ہاں رات کو آخر وقت میں پڑھنا افضل ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سونا ضروری ہے، واجب ہے تہجد کے لیے، یا دیر سے ہی پڑھنا ضروری ہے، فوراً نہیں پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کتنی رکعت پڑھیں؟ 2 رکعت پڑھ لیں، تب تہجد 2 کر کے 4 پڑھ لیں، 2 کر کے 6 پڑھ لیں، 2 کر کے 8 پڑھ لیں، 8 تک کافی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ عمل 8 کا رہا، تو ہم تہجد کی پابندی کریں۔ یہ وہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی، سردیوں میں راتیں بڑی راتوں میں تہجد میں اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے مانگے اپنی ہر خواہش، اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو کم وقت میں زیادہ نیکیاں، کم وسائل میں زیادہ فیسلٹیز کو آپ اویل کر سکتے ہیں، زیادہ عبادات حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ درجات حاصل کر سکتے ہیں، تو بہت آسانیاں ہیں اس میں۔ تلاوت قرآن کیجیے۔ سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم سرما آتا، لوگوں کو کہتے حفاظ قرآن کو، اہل قرآن، سردیوں کی راتیں آ گئی، راتوں کو عبادت سے، تہجد سے اور تلاوت سے مزین کرو۔ تلاوت قرآن مکمل کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی کوئی نہیں نا، ہم تو شہزادے ہیں، شہزادے ہی چلے جائیں گے، ہمیں کیا معلوم سجدے کا سرور کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی حلاوت کیا ہے، لفظ اللہ کی محبت کیا ہے، ہمیں ان ذائقوں کا کیا کرنا۔ ہمیں جناب چاکلیٹ کے، بریانی کے، آئس کریم کے، پھلوں کے اور جناب کھانے پینے کے ذائقے بڑے پتہ ہیں۔ آنکھیں بند کر کے بھی منہ میں چاکلیٹ ڈال دو بتا دیں گے چاکلیٹ ہے، آنکھیں بند کر کے نہاری ڈال دو بتا دیں گے نہاری ہے۔ لیکن لفظ اللہ کی حلاوت کیا ہے، ذائقہ کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا ذائقہ کیا ہے، جب اللہ کی رحمت کی قرآن میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا ذائقہ کیا ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے، رات کو تہجد میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عبادت کا مزہ کیا ہے، اس کا ہمیں کیا پتہ، ہمارا تھوڑی سے کوئی سروکار ہے، ہم تو ویسے ہی بیٹھے بٹھائے جنت میں چلے جائیں گے، ان چیزوں کا ذائقہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا کہ تلاوت کر رہے ہیں نماز میں، تیر لگا، خون نکلا، پڑھ رہے، دوسرا خون نکلا، پھر پڑھ رہے ہیں دوسرے تیر پہ، ان کو حلاوت ملی بھی تھی تلاوت کی، عبادت کی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے گرمی میں روزہ رکھ کے دشمن سے جہاد کرنے کا جو ذائقہ ملا، مزہ آیا، وہ کسی اور عبادت میں نہ ملا۔ ہمیں تو ان ذائقوں کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ نامحرم سے بات کرنے کا ذائقہ ہمیں آتا ہے، گانے سننے کا ذائقہ، اس سے ہمیں لذت ملتی ہے، جھوٹ کی غیبت کی لذتیں ملتی ہیں، اور بہت ساری لذتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہ نیکی والی اس قسم کی لذتیں ہم سے دور ہی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں چلو دور ہی رہے، بلا وجہ نیک ہونا پڑے گا، ایسا ہی ہے نا۔ ہمیں ان ذائقوں کا کیا پتہ؟ ہم ان ذائقوں کی طرف آئیں، رمضان تہجد میں اللہ سے مانگے یا اللہ یہ ذائقے بھی عطا فرما دیجیے۔ عبادات کی کوئی لذت ہوتی ہے جس سے ہم ناآشنا ہیں، اللہ یہ عطا کر دیجیے، یہ پھر تہجد میں ملتی ہے۔ تو ایک بات ہو گئی، پہلی بات کیا تھی جی؟ روزے رکھیے، دوسری تہجد، اور تیسری بات قرآن پاک کی تلاوت، اور چوتھی چیز دعا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بڑے قدردان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ سردی میں وضو کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے نا، ٹھنڈا پانی ہو، بجلی یا گیس نہ ہو، پانی ٹھنڈا ہو، اور فجر کے لیے وضو کرنا ہو تو کیسا لگتا ہے؟ مشکل لگتا ہے نا۔ تو سن لیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے سردی میں وضو کرنے والے کے لیے ڈبل ثواب۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے، بڑی مزیدار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشقت کے وقت وضو کرنا قیامت کے دن عرش الہی کے حصول کا ذریعہ۔ مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ اب اگر فجر میں انسان اٹھے، تہجد میں اٹھے، پانی ٹھنڈا ہو، اور اس کو پتہ لگے مشقت تو ہے لیکن ساتھ یہ پتہ ہو یہ دراصل میں وضو کروں گا جناب مجھے عرش کا سایہ ملے گا، تو پانی ٹھنڈا لگے گا؟ نہیں بھائی، مجھے تو پھر اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، کر لیں وضو۔ ہاں، کسی کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، چیزیں ہیں، گرم پانی کر سکتا ہے، جس طریقے سے کر سکتا ہے وہ کرے، اس کا منع نہیں ہے۔ گرم موجود ہو، انسان بلا وجہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا چاہے اور اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر مشقت میں ڈالے، یہ چیز جو ہے نا یہ ناشکری ہے۔ اللہ نے نعمت دی، اس کا فائدہ اٹھائے، شکر ادا کرے۔ سردی ہو یا گرمی، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ سردی بھی رب کے حکم سے آتی ہے، گرمی بھی رب کے حکم سے آتی ہے۔ اس کی سائنسی وجوہات ہیں جو ہمیں ریسرچ سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن کچھ پس منظر غیبی وجوہات بھی ہیں جو بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے بتائی۔ دیکھیں، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ زمین میں درخت کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ آج جینیٹک سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ درخت جو صرف زمین میں اگتا تھا، انہوں نے اس کی ساری تفصیل معلوم کر کے اس کو سمندر میں، دریا میں، ہوا میں اگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے وہ علم حاصل کیا، اور جو درخت کی نشو و نما کے لیے چیزوں کی ضرورت تھی اس کو بنایا کسی اور انوائرمنٹ میں، زمین سے کے علاوہ، اور وہاں وہ درخت کا بیج اگا دیا۔ انہوں نے اس علم کو حاصل کیا اور کر لیا۔ شریعت اس علم کے مخالف تو نہیں ہے۔ اسی طرح گرمی اور سردی کے اندر بھی سائنسی وجوہات ہیں۔ اللہ رب العزت زمین کے اوپر کوئی بھی کام کرتے ہیں، اسباب کے سے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ ان اسباب کو، سبب کو کوئی سمجھ لے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اسباب سے، ایک طریقے سے جوڑا ہے۔ آج کل کا سائنسدان کیا کرتا ہے، ہم لوگ جو یہ ہمارے بیٹھے ہیں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان سے پوچھ لیں، کافروں کی کتابیں پڑھ کے، انہی کی چیزوں کو انٹرنیٹ پہ دیکھ کے ہمارا نوجوان دہریہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ چاہیں تو خود اللہ کے قریب ہو سکتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے زیادہ قریب کر سکتے تھے، لیکن وہ ہر چیز کو آٹومیشن پہ لے جا کے، اور ہر چیز کو جو ہے نا وہ کہ جی سب کچھ خود ہو رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ ہمارے نوجوان کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اسی طرح گرمی اور سردی کی بھی پیچھے کوئی غیبی وجہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی گرمی نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ
اتنی گرمی ہے، میرے لیے تو کچھ مہربانی کر، میرا اپنا اندر کا حصہ جلتا چلا جا رہا ہے، میں خود جل جاؤں گی تو کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس کے بعد سردی آتی ہے، ایک کے بعد گرمی آتی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث فرمایا جب سخت گرمیوں کا موسم ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ یہ ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور ایک مستحب عمل کی طرح آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، جس پر ہمارے ہاں عمل بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ پہلے ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے ہاں ہم کچھ زیادہ ہی نظام الاوقات کے پابند ہو گئے۔ اکثر مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ نماز ظہر ایک ٹائم فکس کر دیا، مثال 1:30 بجے، اب وہ جناب 20 سال ہو گئے 1:30 بجے ہی ہے، نہ ایک 15 ہوگی نہ ایک 45 ہوگی۔ پہلے ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، ابھی بھی بعض جگہ یہ چیز الحمدللہ باقی ہے، وہ کیا کرتے ہیں گرمیوں میں ٹائم آگے لے جاتے ہیں، سردیوں میں نہیں چلے آتے۔ گرمیوں میں مثال 2 سوا 2 لے جاتے ہیں، اور سردیوں میں 1 سوا 1 1:30 بجے لے آتے ہیں۔ تو ایک مستحب عمل ہے جو آج ہمارے اندر سے نکل گیا ہے، یہ بھی زندہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو جہنم کی گرمی اتنی کہ خود جہنم کہہ رہی ہے اللہ مجھے میری گرمی سے پناہ دے دے، میں کیا کروں؟ ہمیں بھی کوئی جہنم کی گرمی کا خیال آنا چاہیے، آتے رہنا چاہیے۔ اچھا جی، جہنم کی گرمی میں اور آپ سب اس کو مانتے بھی ہیں الحمدللہ، اور سنا ہوا بھی ہے، لیکن جہنم کے اندر سردی بھی ہے، صرف گرمی نہیں ہے، سردی کا عذاب بھی ہے۔ اور وہ جو وہاں جس جگہ سردی کا عذاب ہے، اس طبقے کو، اس علاقے کو، یا اس چیز کو زمہریر کہتے ہیں۔ زمہریر اس جگہ کا، اس چیز کا نام ہے جہنم کے اندر، وہاں سردی کا عذاب ہے۔ اور سردی کتنی مختلف حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتنی سردی کہ جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے، اتنی سردی۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی اتنی شدید ہے جہنم کے اندر، اہل جہنم جب سردی کا عذاب بھگت رہے ہوں گے اتنا تنگ آئیں گے، چلائیں گے اللہ سے، کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس گرمی کے عذاب میں بھیج دے، یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ گرمی کا عذاب بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی آسان نہیں ہے، لیکن سردی میں اتنی شدت ہوگی کہ ان کو وہ بہتر اس وقت لگ رہا ہوگا کہ کاش ہم واپس آگ میں ہی چلے جائیں، اس سے تو نکلے۔ یعنی اتنی شدید سردی تو ہے نا وہاں پہ۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے ملک موجود ہیں، سردی کی شدت کی وجہ سے ان کی ناک ہی غائب ہو جاتی ہے چہرے سے، چہرے پہ ناک ہی نہیں رہتی۔ تو جہنم کی سردی تو اس سے وہی زیادہ ہوگی، تو پھر جسم کے ٹکڑے ہونا اور گوشت کا ہڈیوں سے علیحدہ ہو جانا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یہ واقعی حقیقت ہے۔ اب جہنم کی سردی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ کم وقت میں جنت حاصل کرنے کا نسخہ۔ سردی آ گئی ہے تو ہم مانگ سکتے ہیں، شدید گرمی ہو تو جہنم سے کیسے پناہ مانگیں، اور شدید سردی ہو تو جہنم کی سردی سے کیسے پناہ مانگیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ نے ہمیں بتا دیا۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرف ہماری رہنمائی کی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ سنیے کتنی مزیدار بات ہے۔ جب گرمی ہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے یوں اللہ سے مانگا، اس میں 3 باتیں تھیں جس طرح سے اس نے مانگا۔ گرمی کی شدت میں ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگا، 3 باتیں اس میں آئیں۔ سب سے پہلے اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ شدید گرمی ہے، اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے۔ کس طرح مانگا جی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ شدید گرمی ہے، اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے۔ جس وقت وہ دنیا کی گرمی میں جہنم کی گرمی کو یاد کر کے اللہ سے مانگتا ہے اس طریقے سے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ جہنم کی گرمی سے مجھے بچا لے، دنیا میں اتنی شدید گرمی آ گئی ہے، تو اللہ رب العزت جہنم کو خود مخاطب فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میرے بندے نے تیری گرمی کے عذاب سے مجھ سے پناہ مانگی ہے، تو گواہ ہو جا میں نے اسے پناہ دے دی۔ تو اس دعا سے جو دل سے نکلی، جہنم کی گرمی کو یاد کر کے نکلی، اللہ سے مانگا جہنم سے
اللہ نجات عطا فرما دے۔ اسی طرح جب شدید سردی ہو اور کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے یوں مانگے، یا اللہ، کس طرح مانگے؟ وہی 3 باتیں، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تعالیٰ شدید سردی ہے، اللہ مجھے جہنم کی سردی زمہریر سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ پھر جہنم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، میرے ایک بندے نے تیری سردی سے پناہ مانگی ہے، تو گواہ ہو جا، میں نے اسے تیری سردی سے پناہ دے دی۔ کیسے مانگنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اتنی شدید سردی ہے، اللہ جہنم کی سردی سے بچا لے۔ اصل بات کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے موت یاد ہو، قبر یاد ہو اور عذاب الہی یاد ہو تو بندہ لائن پہ بھی تو رہے گا نا۔ اصل چیز تو احساس ہے نا، پھر رب سے مانگنا ہے۔ صحابہ نے پوچھے زمہریر کیا ہے؟ فرمایا کہ سردی کا عذاب جہاں جسم کا ایک حصہ دوسرے سے جدا ہو جائے گا۔ تو سردی کے اندر کئی نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے خیر کی بہت جو بڑی باتیں ہیں وہ 6 ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ سردیوں میں صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے، سنت کے مطابق وضو کرنا۔ خیر کے 6 بہترین اور اعلیٰ اور بڑے کاموں میں سے ایک کام سردی میں اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ اب سردی آ گئی ہے، سنت کے مطابق اچھے طریقے سے وضو کریں، یہ اعلیٰ ترین خیر کے کاموں میں سے ایک کام ہے نا؟ کم وقت میں زیادہ فائدہ، ٹھنڈی غنیمت، بہار، یہاں سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں جی؟ حدیث کے اندر آتا ہے ایمان کے اعلیٰ ترین کاموں میں بہت ساری تفصیل ہے، کہیں پہ اچھے اخلاق اور کہیں پہ کوئی کام۔ ایک کام آپ کو سردی کے موسم سے متعلق بتاتے ہیں جو ایمان کے اعلیٰ ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ وہ کون سا کام؟ فرمایا سردی میں غسل جنابت اگر پیش آ جائے، سردی میں غسل واجب ہو جائے اور یہ فوراً غسل کر لے، کسی کو اطلاع نہ کرے، شور نہ مچائے، خاموشی سے غسل کر لے، تو کیا ہے؟ یہ ایمان کے اعلیٰ ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، سردی میں غسل واجب کو جلدی کر لینا۔ اب بہت سے نوجوان سوال پوچھتے ہیں جب غسل واجب ہو جائے تو دوبارہ کتنے عرصے میں ہم غسل کر سکتے ہیں، کتنا ہمارے پاس ٹائم ہے؟ تو ایک بہت آسان اور سادہ سی بات آپ کو بتا دیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کلیہ اور اصول یاد رکھیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے۔ سوال کیا ہے؟ جب غسل واجب ہو جائے تو ہم غسل کرنے میں کتنی جلدی یا کتنی دیر کر سکتے ہیں، اس کے لیمٹس کیا ہیں؟ تو ایک جملے میں لیمٹ بتا رہا ہوں، آپ کو یاد رکھیے گا، نماز قضا نہ ہو، نماز قضا نہ ہو، یہ لیمٹ ہے۔ اب اس کی تفصیل سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھ چکا، عشاء کی نماز کے بعد اس کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، غسل واجب ہو گیا، اب اس کی فجر قضا نہ ہو، عشاء یہ پڑھ چکا ہے نا، اب اس کی فجر قضا نہ ہو، فجر کی اذان ہو جائے کوئی بات نہیں، روزہ بھی رکھنا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، سحری بھی کرنی ہے تب بھی کوئی بات نہیں، فجر قضا نہ ہو اگر عشاء پڑھ چکا۔ ایک دوسرا بندہ ہے، اب اس نے عشاء نہیں پڑھی اور غسل واجب ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب عشاء قضا نہ ہو، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے غسل کر لے اور عشاء پڑھ لے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ نماز کوئی قضا نہ ہو، بھائی اتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا وقت نہیں۔ سردیوں میں اللہ رب العزت کو خوش کرنا بہت آسان، ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت جنت بھی عطا فرمائیں گے، جہنم سے بھی نجات عطا فرمائیں گے اور اللہ خوش بھی ہو جائیں گے۔ بتا دو جی، سردیوں میں کرنے والا عمل ہے۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اظہار فخر فرماتے ہیں، خوشی کا اظہار فرمائیں گے، یہ دیکھو میرا بندہ کیسا ہے، کیسا پیارا ہے۔ فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کے بارے میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کوئی بندہ یہ عمل کر لے، یہ اللہ رب العزت کے یہاں اتنا بڑا عمل ہے، اللہ فرشتوں سے اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ عام بات ہی نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ وہ کیا؟ سردی کا موسم ہو، بندہ گھر میں لیٹا ہوا ہے، کمبل لحاف رضائی اس نے اوپر ڈالی ہوئی ہے، شادی شدہ اگر ہے تو بیوی بھی پاس موجود ہے، اور جناب علی 4 بجے 5 بجے 4:30 بجے کہیں یہ تہجد کے وقت میں اٹھتا ہے، لحاف کو چھوڑتا ہے اور وضو کرتا ہے پانی سے، اور اس کے بعد تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، 2 نفل یا 4 نفل یا 6 یا 8 رکعت تہجد کی نماز ادا کر لیتا ہے، کوئی دعا مانگ لیتا ہے، کوئی تلاوت کر لیتا ہے، کوئی استغفار کر لیتا ہے، اس قسم کے کوئی اعمال کر لیتا ہے جس میں خاص طور سے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ جب کر لیتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس نے یہ کام کیوں کیا بھائی؟ اللہ تو خود جانتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، تو جانتی ہے کیوں کیا۔ فرشتوں کو بتانا تھا لوگ ایسے انسان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تم نے اعتراض کیا تھا نا کہ زمین پہ جا کے فساد مچائیں گے، دیکھو ایسے بھی پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے، ہاں بھائی بتاؤ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ یہ تیری رحمت کا امیدوار ہے، یعنی جنت کا امیدوار ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، یہ میری رحمت کا جنت کا امیدوار ہے، جنت اسے میں نے دی، جہنم سے پناہ چاہتا ہے، اس سے پناہ میں نے دے دی۔ سردیوں میں کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کرنے کا اور اس سے زیادہ کیا آسان طریقہ ہوگا بھی کہ بندہ تہجد میں اٹھے، شدید سردی لگ رہی ہو، سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے وضو کرے، 2-4 رکعت نفل پڑھ لے، کچھ دعا مانگ لے، کچھ اور نیکی کا کام کر لے، تو جناب علی اللہ اس کا فرشتوں میں ذکر کرے، کیا اس کا مقام اور درجہ ہو جائے بلند۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا عام بات نہیں ہے۔ کہیں دنیا بھر کے بادشاہ جمع ہو اور وہاں جناب آپ کا ذکر ہو جائے، پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم وہاں جا کے آپ کا ذکر کر دے، جی پاکستان میں تو ایسے صاحب موجود ہیں جی، تو کیا خیال ہے اس شخص کے لیے اعزاز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھولے گا۔ تو اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ آسمانوں میں ہمارا ذکر کرے، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ تو کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ تو سردی یہ مومن کے لیے بہار ہے، یہ غنیمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی شوق سے محبت سے توفیق عطا فرمائے۔ یہ آنے والی سردیاں یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں، اللہ رب العزت کے قرب کا، اللہ کی رضا کا، محبت کا ذریعہ بن جائیں، اور تہجد کی پابندی ہمیں مل جائے، گناہوں سے بچنا آسان۔ تہجد گزار آدمی، اچھا ایک اور چیز بھی بتائیں آپ کو تہجد سے متعلق، یہ میرا مشاہدہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں، پریشانی میں، تکلیف میں رابطہ کرتے ہیں، حضرت بہت ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، تو کتنوں کو الحمدللہ ان میں سے بتایا تہجد کی نماز کی پابندی کریں، رات کو آخر وقت میں تہجد کی پابندی کریں، گو 15 منٹ ہی صحیح، وضو کرنے کی ہمت نہیں، چلو ویسے ہی اس میں بیٹھ کے اللہ سے لو لگا لیں، ذکر مراقبہ کر لیں، کوئی دعا مانگ لیں، ورنہ اصل تہجد ہے کہ وضو کر کے 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، یہ ڈپریشن کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ڈپریشن کا سستا علاج کیا؟ تہجد کی پابندی کرو، کوئی کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ مہربانی اور رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شوق سے، محبت سے سردیوں کو، اس بہار کے موسم کو اپنے لیے مفید بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔